تو آج کا عنوان ہے حسن معاشرت. معاشرت کہتے ہیں زندگی گزارنا، مل جل کے ایک معاشرے میں رہنا. تو زندگی معاشرے میں لوگوں کو مل جل کے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے خوبصورت طریقہ تیسر یا سین را سے ہے. یسر کہتے ہیں آسانی کو، ٹھیک ہے، آسانی. تو آسانی پیدا کرنا. پھر ستر عیوب کو ستر کہتے ہیں پردہ، لوگوں کے عیب پر پردہ رکھنا. طلب علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اور عمل کی فضیلت، علم اور عمل کی فضیلت. بہت سے احکامات ہیں اس حدیث میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. قال، انہوں نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جو نفسا کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے نون فاسا، نفسا. اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، کسی چیز کو دور کرنا، ٹھیک ہے. تو من نفسا یعنی جس نے کسی چیز کو ہٹایا، کسی چیز کو دور کیا. ان سے مؤمن کسی مومن سے. قربتن جو کہ کرب ہم اردو میں بولتے ہیں نا. کرب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کرب اردو میں بولتے ہیں ہم. کربلا بھی اسی سے ہے. کرب دکھ، تکلیف. ہاں ماشاء اللہ. تو ایسی تکلیف جو دل کو غمگین کر دے اور پریشان کر دے، اس کو کرب کہتے ہیں. تو قربتن من قرب دنیا کی کوئی تکلیف. تو کیا مطلب ہوا؟ جو دور کرے کسی مومن سے کوئی تکلیف جو دنیا کی تکلیف میں سے ہو. نفس اللہ، دور کرے گا اللہ، عنہ اس سے، قربتن ایک تکلیف، من قرب یوم القیامہ قیامت کے دن کی تکالیف میں سے تکلیف دور کرے گا اللہ اس کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی دنیا میں اگر کوئی انسان دکھی ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، چاہے وہ ذہنی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے جو کہ انسان کو غمگین کر رہی ہے، فکر میں ڈالے ہوئے ہے. اب کوئی دوسرا انسان ایسی سچویشن میں ہے کہ اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی بات سن کے اس کو تسلی دیتا ہے، اس کی ہمت بندھاتا ہے، اس کو اچھا مشورہ دیتا ہے، تو اس انسان کے دل کو کسی طرح سے سکون دیتا ہے یا مالی مدد کر دیتا ہے. تو کوئی بھی ایسی مدد جس سے کسی دوسرے انسان کی تکلیف پریشانی دور ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس نیکی کے بدلے میں قیامت کے دن کی تکلیف دور کرے گا. آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن بہت تکلیفوں والا ہے. اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور وہ ایک میدان ہوگا جس میں کہ سورج بہت نیچے ہوگا، بہت گرمی اور دھوپ ہوگی تیز، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ویسے بھی انسان اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے اٹھائے جائیں گے، پریشان ہوں گے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس دن گھبرایا ہوا نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ دن بڑا ہی تکلیف اور پریشانی اور انسان کے لیے اتنا ہوتا ہے نا کہ ایک کیلامٹی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کا ہوش اڑ جاتا ہے. وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان اپنوں کو دیکھے گا لیکن وہ اس سے بھی نظر پھیر لے گا. انسان حضرت عائشہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کیا لوگوں کے پاس کپڑے ہوں گے، لوگوں کے بدن پر کپڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ ہر انسان بالکل جیسے پیدا ہوتا ہے اس طرح سے ہوگا.
تو حضرت عائشہ کو بڑا عجیب لگا، بولے یا رسول اللہ پھر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور چیز کی طرف دھیان دے. وہ بس اپنی پریشانی الجھن میں ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں کہاں ہوں، کیسے ہو رہا ہے، اپنی تکلیف پریشانی اور اپنے خوف میں ہوگا کہ اب کیا ہونے والا ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانی کرے گا جس نے دنیا میں دوسروں کے لیے آسانی کی ہوگی. ٹھیک ہے. وَمَن یسر، اور جو آسانی کرے، یسر ہوتا ہے آسان کرنا، علی معسرن، اور عسر عین سین را سے ہوتا ہے تنگی، تنگ دستی بھی ہو سکتا ہے کسی طرح سے تنگی، اور یا سین را آسانی. تو جو آسانی کرے کسی کو کسی تنگ دست کے لیے، یسر اللہ، آسانی کرے گا اللہ، علیہ اس پر، فی دنیا میں اور آخرت میں، والآخرہ. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے اس میں تو کوئی مسلمان نامسلمان انسان جانور کچھ بھی نہیں کہا گیا کہ کوئی کسی کا دکھ دور کرے گا، اس کا کوئی کسی کے لیے آسانی کرے گا تو اللہ اس کے لیے آسانی کر دے گا. اور ومن سترا، جو چھپائے گا، سترا جو ہوتا ہے نا نماز کے لیے ہم سترا لیتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہے سترا. تو ستر کسی پردہ کرنا، تو ستر کسی نے چھپایا، مسلمن کسی مسلمان کا کوئی عیب، سترہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا، فی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے، کسی گھر میں کوئی برا کام ہو گیا، کچھ ہو گیا، ہمارے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں. ہمارے منہ سے خود بخود الفاظ نکلنے لگتے ہیں جب ہم لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو، کہ کسی طرح ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہمیں یہ عیب کسی کا پتہ چلے اور ہم اپنے اوپر جبر کر کے اپنے آپ کو سمجھا کر اور اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ کوئی انسان بے عیب نہیں ہوتا، اگر میں کسی کے عیب پر پردہ رکھوں تو اللہ تعالیٰ میرے عیب پر پردہ رکھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. پھر واللہ، اور اللہ تعالیٰ، فی عون العبد، اور اللہ تعالیٰ عون کہتے ہیں مدد، اس نستعین ہے نا، نستعین تو اسی سے ہے عون. اللہ تعالیٰ مدد میں ہوتا ہے، یعنی مدد کر رہا ہوتا ہے، العبد ایک بندے کی، ماں جو، کان العبد جو بندہ ہوتا ہے، فی عون اخیہ، فی عون اخیہ اپنے بھائی کی مدد میں. یعنی ایک مسلمان کی ہم کوئی کسی معاملے میں بھی جب مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری مدد میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بھی کسی کام میں مدد شروع ہو جاتی ہے. وَمَن سَلَكَ، اور جو چلا، طریقاً کسی راستے پر، یلتمسو وہ ڈھونڈ رہا ہو، طلب کر رہا ہو، فیہ اس میں، علماً علم کو، سہلا آسان کرتا ہے، اللہ لہو اس کے لیے، بھی طریقاً الی الجنت، جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتا ہوتا ہے. تو جو علم کی تلاش میں، علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی طلب میں جو انسان کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جنت کا راستہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب علم کے سلسلے میں یہاں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دے. آمین. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ، اور جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، فی بیت کسی گھر میں، من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے، یتلونا، یتلو تلا، یتلو تلاوتن سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے چلنا، کسی کا اتباع کرنا. تو جب ہم
قرآن کے بارے میں تلا یتلو تلاوت بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو اس طرح پڑھنا کہ اس کے الفاظ پر غور و فکر کرنا، اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو جو کسی جب کوئی جمع ہوتے ہیں کسی گھر میں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس کے معنی کو سمجھے، اس کے احکامات کو سمجھے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ۔ یتدارسو کا مطلب ہوتا ہے درس، ایک دوسرے کو درس دینا، یعنی کہ سیکھنا سکھانا قرآن کا۔ بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت، نازل ہوتی ہے، علیہم، ان لوگوں پر، سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور سکینت کیا ہوتی ہے؟ وقار، اطمینان، سکون، دلوں کو سکون ملتا ہے، ہمارے اندر ایک وقار پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اطمینان اور سکون نصیب فرمائے کہ ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ ایک گھر میں نہیں بھی ہیں تو ہم اس انٹرنیٹ کے ذریعے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش میں بھی برکت دے دے اور ہمیں بھی سکون اور اطمینان نصیب کرے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور ان لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے۔ غشی پردے کو کہتے ہیں، تو غشیت ان کو ڈھانک لیتی ہے، الرحمت اللہ کی رحمت۔ وحفتہم الملائکۃ، حفہ کا مطلب ہوتا ہے گھیرے میں لے لینا، ٹھیک ہے؟ تو ملائکہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، فی من، جو ان لوگوں میں، جو عندہ، جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کن سے اللہ کے نزدیک کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نزدیک فرشتے ہوتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں اللہ کے، جو کہ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ مومن تو ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان مقرب فرشتوں میں جو اللہ کے عرش کے نزدیک رہتے ہیں، اللہ ان میں ذکر کرتا ہے اپنے ان بندوں کا جو کہ دنیا میں علم سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وَمَن بَطَّأَ بِهِ، بطّا کہتے ہیں پیچھے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ بطّا جو پیچھے رہ جائے، بِهِ عملہ، جو عمل میں پیچھے رہ گیا، یعنی کہ جس انسان نے نیک اعمال میں جو ان سب نیک اعمال جو ابھی بتائے جا رہے ہیں ان میں پیچھے رہ گیا، اپنا اخلاق کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے، اپنے دین سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے جو انسان پیچھے رہ گیا، لم یسرع، نہیں اس کو آگے کرے گا، سرعت سے ہے یسرع، بہی نسبہ، اس کی نسب اس کو آگے نہیں کرے گی۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ انسان اپنی نسب سے بھی مشہور ہوتا ہے نا کہ یہ تو فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے۔ تو دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بڑے خاندان کے، بڑی شہرت ہوتی ہے ان کی۔ آج کوئی اللہ کا نیک بندہ بہت سالوں سے نیکی کے کام کر رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، اب اس کی کوئی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی ایک فلم اسٹار کی ہو جاتی ہے، یا کوئی بادشاہ، یہاں پر جو برطانیہ کے میں بادشاہت ہے یا کہیں اور بادشاہت ہے تو ان میں رائل فیملی کے لوگوں کی ہو جاتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں عزت میں اور لوگوں کی پہچان میں۔ لیکن اللہ کے نزدیک اور جو صبر یعنی کہ اجر کے لحاظ سے اور اللہ کی طرف عزت حاصل کرنے میں، وہ بندہ اپنی نسبت سے کوئی انسان اللہ کے نزدیک بڑا مقام نہیں حاصل کرے گا
اللہ کے نزدیک انسان کس چیز سے بڑا مقام حاصل کرے گا؟ اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے انشاءاللہ وہ اللہ کے نزدیک بڑا مقام حاصل کرے گا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جہاں پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نسب سے ہم کو کوئی عزت نہیں دیتا، نسب میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے دل کا تقوی ہم کو، اور اللہ کا خوف کتنا ہے ہمارے دل میں، اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمیں کیا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں نیک اعمال ہمارے قبول ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کو رواں ترجمہ پڑھتے ہیں اس حدیث کا۔ حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو دنیا میں تکلیف رفع کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف رفع کرے گا۔ جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کے عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص طلب علم کی خاطر کوئی راہ چلے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے ہاں موجود مخلوق میں کرتا ہے، جسے خود اس کا عمل ہی پیچھے چھوڑ دے گا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، اب ہم ایک ایک چیز پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ خدمت خلق، ٹھیک ہے، خدمت خلق یعنی کہ جو شروع میں باتیں بتائی کہ کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی کے لیے آسانی کرنا، تو اس میں سب سے پہلے خدمت خلق کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو شخص دنیا میں کسی مومن کی تکلیف یا پریشانی رفع کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیف اور پریشانیوں کو رفع فرمائے گا۔ اس لیے عام انسانوں کے بالخصوص مسلمانوں کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق حتیٰ کہ جانوروں پر بھی شفقت اور رحمت کرنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے موقع ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دھیان رکھیں، ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو میرے ہر چھوٹے سے چھوٹے فیصلے میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، تو پھر ہم کانشیسلی اگر رہتے ہیں تو ہمیں ہزاروں ایسے موقع ملتے ہیں جس میں کسی کو ہم تکلیف میں، پریشانی میں دیکھتے ہیں، کسی کو چھوٹا سا بھی مدد کرنی ہے، کسی سے ایک اچھی بات، ایک لفظ اچھا کہہ دو، کسی کی پریشانی دکھ کو دور کر دو، تو یہ انشاءاللہ ہر چیز ہمارے لیے اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی، اور ہر چیز ہمیں اللہ کی طرف سے بیکاز ہر انسان محتاج ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کبھی پریشانی نہیں آتی، مجھے کبھی تکلیف نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی اس شخص کی تکلیف اور پریشانی کو رفع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہمارے لیے بہت آسانی والا کرے، اور ہمیں قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے اس دن، اور قرآن کا شیڈ ہمیں نصیب کرے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس دن شیڈ بن کے آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے توفیق دے کہ ہمارا وہ دن آسانی والا بن جائے انشاءاللہ۔ اور ہم اگر کانشیس زندگی گزارتے ہیں اور اطراف میں لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، کسی کو کسی طرح سے بھی ہم مدد کر سکتے کرتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سارے کام ہمارے ضائع نہیں جائیں گے۔ چاہے وہ بندہ پلٹ کر ہمیں تھینک یو کہے یا نہ کہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ پھر تنگ دستی میں آسانی کرنا۔ دیکھیے، بعض اوقات ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو قرض دے کر اگر وہ شخص وقت پر نہیں دے سکتا تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہمیں بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ اس نے وعدہ لے کے قرضہ لیا تھا، اب دے نہیں رہا ہے وقت پر۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ انسان واقعی میں تنگی میں ہو، تو اگر ہم
ہمارے پاس اتنی وسعت ہے تو اگر ہم اس کی مہلت میں بڑا اضافہ کرتے ہیں اور اگر معاف کر سکتے ہیں تو قرض کو معاف کر سکتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہر دن جو ہم اس کو مہلت دیتے ہیں ایکسٹرا، وہ مہلت ایسے ہی جیسے ہم نے نیا قرضہ دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ہمیں اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے. تو انشاءاللہ قرض، ضرورت مند کو قرض دینا یہ طریقہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے، اس لیے کہ اسلام میں سود تو منع ہے، بینکوں سے لون لینا منع ہے، تو ہم ایک دوسرے کو وقت ضرورت قرض دینا یہ اسلامی طریقہ ہے. اور اس میں ہمیں اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے، کسی کو طنز نہیں کرنا چاہیے، نہ احسان جتانا چاہیے. اگر بہت تنگ دست ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ انسان تنگ دست ہے، تو ہمیں اس کو مہلت دے سکتے ہیں، مہلت بھی دینی چاہیے. ہاں بہت سے لوگ فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں کہ ان کی نیت ہی خراب ہوتی ہے کہ پہلے ہی سے اس نیت سے لیتے ہیں کہ قرضہ ادا نہیں کرنا ان کو، وہ دوسری بات ہے، وہ ان کا عمل ہے. اور ایسے لوگ بھی ہمیں اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کا عمل ہے. ہمیں اپنی اچھی عادت کو قائم رکھنا چاہیے. اگر ہم دے سکتے ہیں تو ہم کو دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرسن کے لیے دعا فرمائی، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں رحم کی دعا فرمائی ہے، جو شخص دوسروں سے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں. تو اب ہم دوسروں سے اچھا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا بھی فائدہ ہوگا. آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتدى. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو خرید و فروخت کرتے وقت خوش اسلوبی سے اختیار کرے اور مطالبہ کرتے وقت بھی خوش اسلوبی سے مطالبہ کرے. یعنی کسی کو ہم نے کوئی قرضہ دیا ہے، اب قرضہ واپس لیتے وقت ہم بہت اچھے انداز میں اس سے قرضہ مانگے، اس سے بدتمیزی نہ کرے، اسے تانا نہ دیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ہمیں مستحق ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی اس دعا کا فائدہ ہوگا. یہ حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم سے پہلی امتوں کے ایک آدمی کی روح سے ملے، ٹھیک ہے. انہوں نے اس سے کہا کیا تو نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا؟ یعنی جس وقت وہ شخص مر رہا تھا اس وقت فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے کوئی دنیا میں اچھا کام کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں. فرشتوں نے کہا یاد کر. تو اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو کہا کرتا تھا کہ جو شخص تنگ دست ہو اس سے رعایت کیا کریں اور جو دے سکتا ہے اس سے خوش اسلوبی سے مطالبہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندوں کو رعایت دیا کرتا تھا، میں اس سے رعایت کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ رعایت کرو. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی بہت نیک آدمی نہیں تھا کہ بہت سارے نیک اعمال اس نے نہیں کیے تھے، مگر ایک یہ اچھی عادت تھی اس میں کہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، اچھی طرح سے دیتا تھا اور ان کو مہلت بھی دیتا تھا اور ان کو کوئی طنز طعنہ نہیں کرتا تھا، اچھے انداز سے ان سے معاملہ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کے ساتھ آسانی کر دی. سبحان اللہ. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انظر معسرا او ودع له اظله الله یوم القیامت تحت ظل عرشه یوم لا ظل الا ظلہ. جو کوئی تنگ دست کی رعایت و مہلت دے اور اسے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا. تو سبحان اللہ، یہ بھی قرض دینے والے اور مہلت دینے والے اور معاف کرنے والے کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس دن ملے گا. اس کو کین یو امیجن، اللہ کے عرش کا سایہ اور جس کو ملے گا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. کچھ ایسی نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ایک حدیث میں ہے کہ یہ نیکیوں کی وجہ سے عرش کا سایہ ملے گا. اس میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان صدقہ کرتا رہے اور اس طرح سے صدقہ کرے کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے، یعنی کہ بغیر گنے بس وہ ضرورت مندوں کو دیتا رہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو
یہ ایسے بندے کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. اور ایک شخص جو بہت ہی اس کو بہت خوبصورت اور بہت امیر عورت، مرتبے والی عورت اس کو بلائے گی بدکاری کے لیے، اور یہ اللہ کے خوف سے منع کر دے گا، جیسے حضرت یوسف کا معاملہ ہے، تو اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. اور بھی کچھ باتیں ہیں جو کہ 7 چیزیں ہیں جس سے انسان کو عرش کا سایہ ملے گا. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کریں، آمین. پھر آگے ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تنگ دست ہے تو اسے آسانی اور سہولت تک مہلت دو، اور اگر صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. یہ بھی قرضے کے متعلق ہے یہ آیت کہ کسی کو قرضہ دے، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے. اس کی مہلت جتنی بھی قرضے کی ہماری تھی وہ پاس ہو جائے تو بھی اسے تنگ نہ کریں. اگر ہم کر سکتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اگر ہمارے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ہمیں اس کو مہلت دینی چاہیے. اگر اس کو ضرورت ہے تو مہلت کی، اور وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دیں، اور اگر ہم اس کو صدقہ کر کے معاف کر دیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے. تو بار بار دیکھیں قرضہ جو ہے نا، اسلام میں قرضہ دینا بھی ایک نیکی ہے، بیکاز انسان ضرورت مند جو ہے وہ اگر یہاں خاص طور سے اگر ہم کسی کو اس کے سود سے بچا سکتے ہیں قرضہ دے کر تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نیکی ہوگی. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں اس قابل بھی بنائے کہ ہم لوگوں کو ان کی تنگ دستی میں مدد کریں. ابو قتادہ رضی اللہ نے کسی سے قرض واپس لینا تھا، انہوں نے مقروض کو تلاش کیا تو وہ چھپ گیا. بالآخر جب ملا تو کہنے لگا میں تنگ دست ہوں. ابو قتادہ نے کہا کیا واقعی؟ اس نے کہا ہاں. تو اللہ کی قسم میں بہت تنگ دست ہوں. تو ابو قتادہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامت فلیونفس عن معسر او یدع عنہ. جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف رفع کرے، اسے چاہیے کہ کسی تنگ دست کو رعایت دے یا معاف کر دے. تو ابو قتادہ نے اپنا قرضہ اس کو معاف فرما دیا. پھر عیب پوشی، یہ بہت عام چیز ہے جس سے ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے، اس لیے کہ یہ چیز ہمیں اس میں بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی کی بری بات پتہ چل جاتی ہے، کسی کی برائی پتہ چل جاتی ہے تو ہمیں اپنے اندر رکھنا بہت مشکل لگتا ہے. تو اگر ایک مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کے عیب کا پتہ چل جائے اور اس کی تشہیر کرنے کے بجائے اس پر پردہ ڈالنا اور اسے چھپانا چاہیے، یہ بھی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامت من کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتہ. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کرے گا یہاں تک کہ اسے گھر ہی میں رسوا کر دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جو مجھے بدنام کر سکتی ہو. تو اگر ہم دوسروں کے پردہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ بھی رکھیں گے، اور ہمیں بھی عیبوں سے ہمارے عیبوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ پردہ بھی رکھیں گے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت اہم ہے اور بہت عام ہے کہ اس سے ہم اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. پھر بھائی کی مدد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنی چاہیے. جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے.
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك ایاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، مگر ظالم کی مدد میں کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا تم اسے ظلم سے باز رکھو، تمہاری طرف سے یہی اس کی مدد ہے۔ گویا ایک مسلمان ہو کر ظلم کسی کے پر کر رہا ہے تو اگرچہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ایسے وقت میں، مگر اس ظالم کو بتانا، اس کو اس کے ظلم سے روکنا بھی، یہ بھی ایک مسلمان کی مدد ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اپنے نفس پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں اس کو ظلم سے باز رکھنا یہ بھی نیکی ہے، اور ایک مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہری طور پر نیکی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آج یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مائنڈ یور بزنس، انسان اپنے سے بولتا ہے بھائی ہم کسی کے معاملے میں نہیں پڑتے، لیکن ہمیں اچھا طریقے سے حکمت کے ساتھ اگر ہم یہ کام کریں تو یہ انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہے، ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی اس سے۔ پھر فضیلت طلب علم کی فضیلت، اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہ لوگ تعلیم و تعلم سے یکسر بیگانہ تھے۔ آفتاب اسلام طلوع ہوا تو اس کے اولین شعاعوں سے بے علمی کی ظلمت کا سینہ چھید ڈالا۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کے الفاظ یہ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں آپ رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ ہمیں علم کی فضیلت بتاتا ہے کہ پہلا لفظ، پہلی وحی کیا آئی تھی؟ پڑھنے ہی کے بارے میں آئی تھی کہ انسان کو پڑھنا چاہیے۔ پھر علمہ القلم، یہ جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکم الاکرم علمہ بالقلم، تو دیکھیں پہلی ہی وحی میں علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بناتے ہی کیا کیا تھا اللہ نے؟ آدم کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا کہ اس کو علم سکھایا تھا۔ تو علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے علم جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، دنیا کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور دین کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ جب طلوع اسلام کا وقت مکہ میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ٹھیک ہے، صرف 17، لیکن اسلام کی بدولت تعلیم کا رواج اس قدر تیزی سے ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں صحرا نشین بدو علم کے کاروانوں کی راہبری کرتے نظر آئے۔ یہ علم ہی کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تحصیل علم کی خاطر حضرت خضر کے پاس جانے کا حکم دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو صحابہ کرام نے مطلب جب اسلام کے بعد علم سیکھا اور کچھ ہی عرصے میں اس قابل ہو گئے کہ اتنی بڑی اسلامی سلطنت کے تمام معاملات وہ ڈیل کرتے تھے۔ ایک سلطنت کو ملک سے بیرونی ممالک سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اور سب سے علم کے بغیر انسان، جاہل انسان یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی عزت دی بعد میں، لیکن اس میں علم کی بہت ضرورت تھی اور لوگوں نے علم سیکھا۔ جب جنگ بدر کہ جب قیدی، آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں اللہ نے اسلام کو بڑی فتح دی تھی، 70 آدمی قیدی ہوئے تھے، تو ان 70 میں سے سب فدیہ لے کر ان کو چھوڑا گیا، مگر جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا کہ کس کو علم کس کو آتا ہے، لکھنا پڑھنا کس کو آتا ہے قیدیوں میں سے، تو جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا ان سے فدیہ نہیں لیا گیا، بلکہ ان کا فدیہ کیا مقرر کیا کہ ان کو کہا گیا کہ تم ہمارے 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ تو سبحان اللہ، پیسے لینے کے بجائے، فدیہ کا اماؤنٹ لینے کے بجائے آپ نے کیا پریفر کیا کہ وہ ہمارے لوگوں کو
لکھنا پڑھنا سکھا دے. تو علم جو ہے وہ بہت اہمیت ہے علم کی. اور جب جنگ احد میں جب مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو کو ایک قبر میں ڈالا، اور آپ نے کہا کہ جس کا قرآن کا زیادہ علم تھا اس کو آگے ڈالو اور پھر دوسرے کو بعد میں ڈالو. تو ایون اس میں بھی علم کی فضیلت تھی کہ علم کے لحاظ سے ترتیب رکھی گئی. تو واللہ عالم قبر میں جس کو زیادہ علم ہے اس کو پہلے ڈالا گیا، اور جس کو بعد میں، جس کا کم تھا اس کو بعد میں ڈالا گیا. تو اس میں بھی یعنی کہ یہ علم کی فضیلت جو ہے وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یعنی کہ جب فرشتے آئیں گے ہم سے سوال کرنے کے لیے، تو ہمارا یہ علم جو دین کا ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہم کو ثابت قدمی پیدا کرے گا ہمارے اندر، اور ہم فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی تلاش میں مہینوں کا سفر کرتے تھے. یہ سفر کیوں کرتے تھے؟ دیکھیں صحابہ کرام کا یہ تھا کہ حدیث کا جو علم اگر آپ سیکھیں نا کس طرح جمع کیا گیا، کہ حدیث کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ انسان چلتے پھرتے دو فرینڈز باتیں کر رہے ہیں، اور ایک نے کہا کہ یہ حدیث ہے اور دوسرے نے کہا اچھا یہ حدیث ہے چلو ٹھیک ہے. نہیں، وہ باقاعدہ سند تیار کرتے تھے، اور سند کے لیے ضروری کیا ہوتا تھا کہ انسان اس کے پاس جاتا تھا جو کہ اس یعنی کہ حدیث کا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ڈائریکٹ سنی ہے، باقاعدہ ان کا اسٹوڈنٹ مشہور ہے کہ ہاں یہ کسی صحابی کا اسٹوڈنٹ تھا، حدیث سیکھتا تھا. تو وہ پھر سفر کر کے جاتے تھے، حالانکہ حدیث ان کو پتہ چل جاتی تھی. جیسے میں کہیں جا رہی ہوں، کسی نے مجھے بتایا کہ یہ حدیث ہے، تو اور یہ حدیث کس کی ہے؟ تو بولا کہ وہ فلاں صحابی کے شاگرد کی ہے. اچھا، تو پھر وہ اس شاگرد کے پاس خود سفر کر کے اس سے یہ حدیث سنتے تھے، پھر اپنی سند سے آگے بتاتے تھے. کیونکہ حدیث کے علم میں یہ ضروری تھا کہ جو بھی حدیث کے علماء تھے وہ اپنی سند بتاتے تھے کہ میں نے فلاں استاد سے سیکھا، اس میرے استاد کے استاد فلاں تابعی تھے، فلاں تابعی کے استاد فلاں صحابی تھے، فلاں صحابی کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس وجہ سے وہ مہینوں تک سفر کر کے اپنی سند کو چھوٹے سے چھوٹا بنانے کے لیے، امام بخاری جو ہے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ آپ اگر بخاری پڑھیں تو سند میں بہت مختصر سی سند ہوتی ہے، یعنی چار لوگ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، 5 لوگ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا. تو وہ یہ بھی بڑے فخر کی بات ہوتی تھی کہ کس کی سند میں مختصر سے مختصر واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پھر اگر جیسے وہ امام بخاری نے ایک حدیث کسی سے سنی، اب اس میں 6 واسطے ہیں، اب انہوں نے سفر کر کے جو چوتھا ٹیچر تھا اگر وہ زندہ ہے، ان کو پتا ہے وہ زندہ ہے فلاں جگہ پہ ہے، تو اب وہ وہاں جا کے اس سے سن کے پھر اپنی سند کو اس سے بتاتے تھے، اس استاد سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم واسطہ ہوتا تھا، اور جو استاد زیادہ مشہور تھا کہ یہ جو ہے حدیث کی بہت حفاظت کرنے والا ہے. تو اس طرح سے حدیث کی حفاظت ہوتی تھی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام ایک حدیث کی تلاش میں مہینوں کا سفر طے کرتے تھے. کثیر بن قیس کا بیان ہے کہ وہ دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا. اس نے کہا، اے ابو درداء، میں مدینہ الرسول سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، آپ مجھے وہ حدیث بیان کر دیں، اس لیے اس کے علاوہ یہاں آنے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. اب دیکھیں یہ شخص جو ہے وہ مدینہ میں رہتا تھا، ٹھیک ہے، مدینہ میں اس کو پتہ چلا کہ یہ حدیث فلاں حدیث جو ہے یہ فلاں صحابی ہے جو بیان کرتے ہیں. اب وہ صحابی کہاں رہتے تھے؟ وہ صحابی دمشق میں رہتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے مدینہ سے چل کر وہ دمشق میں گئے صرف صحابی سے وہ حدیث سننے کے لیے. حالانکہ ان کو حدیث تو پتہ چل گئی تھی، لیکن وہ اپنی چین، اپنی سند کو مضبوط بنانے کے لیے خود گئے صحابی کے پاس اور ان سے حدیث سنی.
اور ان کا اس سفر کا کوئی مقصد نہیں تھا، یعنی 1 مہینے کا سفر انہوں نے طے کیا ایک حدیث سننے کے لیے۔ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص طلب علم کی خاطر سفر طے کرے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا اور فرشتے طالب علم کے احترام میں اپنے پروں کو جھکا دیں گے۔ عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور ایک عالم کو عابد پر، عابد وہ ہوتا ہے جو کہ دن رات عبادت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا لقب عابد بن جاتا ہے، یعنی عبادت گزار۔ تو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر۔ دیکھیں جب ستاروں کو 14ویں رات کے چاند میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی چمک اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ستارے ان کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے دور دور نظر آتے ہیں۔ تو ایک ستارے اور چاند کا جو فرق ہے، اتنا فرق جو ہے یہ ایک عالم اور ایک عابد میں ہوتا ہے، کہ عابد جو دن رات چپ چاپ بس عبادت کرتا ہے، نہ کسی کو علم سکھاتا ہے نہ سیکھتا ہے، بس وہ اپنا پڑھتا رہتا ہے، وہ بھی ظاہر نیک کام کر رہا ہے، لیکن اگر ایک عالم ہے تو اس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ 14ویں کے چاند کو جیسے حاصل ہوتی ہے۔ تو بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، چونکہ انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا۔ انبیاء سے جو علم حاصل کرتے ہیں لوگ تو وہی علم جو ہے وہ انبیاء کا ورثہ ہے۔ تو سبحان اللہ، اگر ہم حدیث سیکھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں سے ہمیں کچھ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ورثہ ہوتا ہے انبیاء کا، ٹھیک ہے۔ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ورثے کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور اس ورثے کو آگے بڑھانے کی توفیق دے، آمین۔ وہ درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، جس سے یہ حاصل کر لیا اس نے عظیم حصہ مل گیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسلام میں یہ کیوں ضروری ہے کہ عبادت جو ہے صرف وہی عبادت سمجھی جائے گی جس کو قرآن اور حدیث میں بتا دیا گیا۔ عبادت میں جیسے ہمیں نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم 4 سے 5 رکعت نہیں کر سکتے کہ ہمیں زیادہ اجر مل جائے گا، کیونکہ ہمیں 4 ہی بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف اعمال ہی کے ذریعے نجات نہیں ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آخری بات یہ بیان فرمائی کہ جو شخص اعمال صالح انجام دینے میں غفلت سے کام لے گا، اس کا حسب اور نسب اس کے کام نہ آ سکے گا۔ اسلام نے نجات کا انحصار رنگ و نسل یا حسب و نسب پر نہیں بلکہ ایمان اور اعمال صالح پر ہے۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی اولاد یا دیگر رشتہ دار محض اس رشتہ داری کے سبب نہیں بخشے جائیں گے۔ تو گویا کہ انسان اگر کسی نبی کی بھی اولاد ہے تو بھی اس کو اس کا عمل، خود اپنا عمل چاہیے ہوگا، کیونکہ نوح کے بیٹے کی مثال ہے قرآن میں کہ نوح کا بیٹا غرق کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نوح پریشان ہو گئے، دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بد عمل ہے، یہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے رشتے اور نسب بھی سب چھوٹ جاتے ہیں قیامت کے دن، اگر ایک کا عمل ہے دوسرے کا نہیں ہے، ایک نیک ہے ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے، تو ان کا نسب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کا اتنا مرتبہ ہے، لیکن ان کے والد جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس کا والد، کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا۔ پھر لوط اور نوح کی بیویاں بھی جہنم میں جائیں گی۔ یہ سارے قرآن میں مثالیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ صرف جو رشتہ آخرت میں قائم رہے گا وہ اسلام کی بنیاد پر رہے گا۔ اگر ہم اور ہماری اولادیں، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی بہن، ہمارے والدین سب دین پر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم سب ساتھ رہیں گے جنت میں۔ لیکن بس یہی ایک ذریعہ ہے آخرت میں رشتوں کو قائم رکھنے کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دین کی دعوت دینے کے لیے جمع کیا تو آپ نے یہی کہا تھا، ایک ایک بندے کا نام لیا، اے میری پھوپھی، اے میری بیٹی، اے میرے چچا، سب کے نام لے کر کہا کہ دیکھو میں تم کو آخرت میں کوئی کام نہیں دے سکوں گا اگر تم اسلام میں نہیں داخل ہوں گے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے،
اور ہم اس تکیہ پر نہ بیٹھے کہ ہم تو بس ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم جنت میں جائیں گے، بلکہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی خرابی بنی اسرائیل میں بھی تھی کہ بس وہ اپنے نسب پر بیٹھے ہوئے تھے کہ، اور حضرت عیسیٰ کی ماننے والے اس پر ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن کوئی کسی کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ سب انسان آدم کے اولاد ہیں، ان میں فرق مراتب صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ جس کا زیادہ تقویٰ وہی، اور قیامت کے دن بھی ایمان، اعمال اور عقائد کے لحاظ سے لوگوں کی گروہ بندی ہوگی، یعنی لوگ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن سے ان کا ایمان اور عقائد اور ان کے اعمال ملتے ہوں گے، ان کے ساتھ گروہ بندی ہوگی، نہ کہ خاندانوں کی الگ الگ سے اٹھایا جائے گا حسب و نسب کے اعتبار سے انہیں نہیں، کیونکہ اسلام میں عظمت اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے۔ کنبہ، قبیلہ، خاندان، یہ ساری چیزیں نسل، امارت، غربت وغیرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس لیے اس بات پر توجہ دلاتی کہ حدیث میں فرمایا جسے خود اس کے عمل ہی نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا حسب اور نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ تو اگر اولاد ایمان اور اعمال صالح سے متصف ہوگی تو پھر اولاد کی نیکی والدین کی رفع درجات کا باعث ہوگی۔ ایک جگہ پر ہمیں اجازت ملی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اولاد نیک ہے وہ والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے گی اور نیک اعمال کرتی رہے گی، اور والدین مسلمان تو تھے مگر جیسے اب اعمال بچوں کا نیک اعمال اور زیادہ ہیں تو والدین کو اس سے فائدہ ملتا رہے گا اور ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ طٰہٰ کے میں اس کی صراحت موجود ہے، سورہ طور میں۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ